کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، ہاں جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ وہ جو فطر سے کو بالوں پر دے دے، وہ جو فطر سے کو بالوں پر دے دے، ایسا جھولا میرے حسین کا ہے، میرے حسین کا ہے، ایسا جھولا میرے حسین کا ہے، میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ ذائقہ موت کا بتائے جو، ذائقہ موت کا بتائے جو، وہ بھتیجا میرے حسین کا ہے، وہ بھتیجا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ اپنے سینے سے توڑ دے برچھی، اپنے سینے سے توڑ دے برچھی، ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے، ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، ہاں جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ جس کو کعبہ سلام کرتا ہے، جس کو کعبہ سلام کرتا ہے، ایسا روضہ میرے حسین کا ہے، ایسا روضہ میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، ہاں جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ زیر خنجر بھی سجدائے معبود، زیر خنجر بھی سجدائے معبود، یہ کلیجہ یہ کلیجہ میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، ہاں جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ ایک فطر سے کی بات کیا میں کروں،
اس کی بات کیا میں کروں، ہر فرشتہ میرے حسین کا ہے، ہر فرشتہ میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، ہاں ہاں ہاں، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، ہاں جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو کٹ کے وہ سر کس کا ہے، جس نے مقتل کی زمین چھو کے مولا کر دی، جس نے مقتل کی زمین چھو کے مولا کر دی، جس نے مقتل کی زمین چھو کے مولا کر دی، پوچھنا کرب و بلا یہ ہنر کس کا ہے، یہ ہنر کس کا ہے، کس کی ہجرت کے تسلسل سے شریعت ہے رواں، کس کی ہجرت کے تسلسل سے شریعت ہے رواں، قافلہ آج تلک شہر بدر کس کا ہے، لاش اکبر سے قضا سوچ رہی ہے اب تک، لاش اکبر پہ قضا سوچ رہی ہے اب تک، جس نے کھینچی ہے یہ برچھی وہ کلیجہ کس کا ہے۔ آج 7 محرم اور آج پانی پت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج شناخت کسی کی نہیں سوائے کربلا کی۔ یہ قافلہ آج سے کچھ روز پہلے جب یہاں پہنچا، تقریباً آج سے 5 دن پہلے ایک ایسا ہی شخص تھا جس نے اپنے لوگوں کے لیے نہیں اپنے جانوروں کے لیے پانی مانگا، اور میرے حسین نے اس کے جانوروں کو بھی پانی مانگا۔ آج میرے حسین پہ پانی بند ہو جائے گا۔ یہ واقعہ اس لیے ہر سال یاد کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہماری تاریخ سے اور ان روایتوں سے واقف ہو جس میں قربانی کا جذبہ جو ہے وہ خون کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ حادثات نہیں، یہ واقعات جو دین محمد کو قائم کرتے ہیں، اگر آج آپ ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ یہ صرف آپ ایک منافقت کرتے ہیں خانوادہ رسول سے، آپ منافقت کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے، آپ منافقت کرتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں سے۔ میرے ساتھ انتہائی محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب السلام علیکم سر، انتہائی محترم کرامت عباس صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا کلام پڑھا ہے آپ نے آصف مغل، کیا کلام پڑھا ہے حضور اقدس۔ ہم پانی جب بند کرنے کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے حضرت عباس علمدار جو ہے ان کا تذکرہ ہوگا، لیکن پہلے تو یہ فرمائیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم اللہ کے نبی کی اس بات کو بھی یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تمہیں خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ ٹھیک رہنا۔ پھر ام سلمہ کی وہ روایت جس میں کہ آپ نے بتایا جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شہادت جو ہے یہ کربلا میں اس طرح ہوگی۔ شاہ صاحب یہ پوچھنا کیا میرا حق بجانب ہوگا کہ اگر ایمان کے اندر وفاداری نہ ہو تو ایمان بیکار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ نے ایمان والوں کے جو اوصاف، نشانیاں، علامات خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے، ان میں تو بنیادی طور پہ یہ فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو وفاداری کرتے ہیں، اپنی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنے عہد کی پاسداری وفاداری کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یہ تو وہ عہد ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے۔
جس عہد کا تعلق آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند حبیب رب العالمین کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی، اور یہ تینوں چیزیں، تینوں وفائیں جامع و ترمذی کی حدیث میں خود رسول کریم علیہ السلام نے ان الفاظ مبارکہ میں بیان فرمایا. آپ فرماتے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وحبونی لحب اللہ وحبوا اہل بیتی لحبی. فرمایا کہ اللہ نے جو تمہارے پاس نعمت ہے یہ سب اللہ نے عطا کی. وما بکم من نعمت فمن اللہ، سر سے لے کے پاؤں تک ہر نعمت جو تمہارے پاس اللہ کی عطا کردہ، ان نعمتوں کا تقاضا یہ کہ اللہ سے محبت کرو. وہ تمہارا محسن، وہ تمہارا منعم، تمہارا خالق مالک. اور اللہ کی محبت کا سب سے پہلا اور بڑا تقاضا یہ احبونی لحب اللہ. اس اللہ کی محبت کا پہلا تقاضا سمجھتے ہوئے میرے ساتھ محبت کرو. اور میری محبت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ وحبوا اہل بیتی لحبی. میرے اہل بیت سے وفا کرو، ان سے بھی محبت کرو. نبی کریم علیہ السلام نے تین وفائیں، اللہ، رسول اللہ اور اہل بیت رسول اللہ، تینوں کی محبتیں، تینوں کی وفاداری یہ لازم ملزوم ہے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی انسان یہ کہے مجھے آفتاب سے تو محبت ہے، اس کی کرنوں سے نفرت ہے، مجھے چاند سے تو پیار ہے، اس کی چاندنی سے مجھے دشمنی ہے، مجھے پھول سے تو پیار ہے، اس کی خوشبو سے مجھے دوری ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی وفاداری اور محبت کرتا ہے. تو یقیناً اہل بیت کے ساتھ وفاداری یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا سب سے پہلا تقاضا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ آپ کی سنت مبارکہ، آپ کا اسوہ حسنہ، اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے حسنین کریمین کو دیکھا کہ میرا خطبہ سننے کے لیے آ رہے ہیں، علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعصران، اور وہ ننگی زمین تھی، تپتا فرش تھا، قدم مبارک ننھے منھے معصوم تھے، وہ جلنے لگے تو وہ گر پڑے، جب دوبارہ کھڑا ہونا چاہا تو پھر گر پڑے. میرے آقا نے فرمایا تھا خطبہ شروع ہو جائے نہ صفے چیرنا نہ کسی سے بات کرنا. آج وہ سارے اصول شریعت میرے نبی نے ایک طرف کر دیے اور آپ نے خود ہی ممبر سے نیچے اترے، ساری صفوں کو چیر دیا، اٹھا کر لا کے سامنے بٹھایا. اور آقا نے کیا فرمایا؟ ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں. کانا یشمہما یضمہما، آقا ان سے خوشبو سونگا کرتے تھے. فرمایا فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، میں ان کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، میں صبر نہ کر سکا. یہ آقا فرما رہے ہیں حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ جمعہ منقطع کر دیا. تو آقا نے جس حسن و حسین کے ساتھ، جس شہید کربلا کے ساتھ یہ وفا خود پیغمبر ہو کر، نانا ہو کر، ہادی ہو کر یہ پیش کی ہو، امت اس اسوے کو اپنانے کی پابند. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے یہ طریق عاشقی. چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، حسنین کریمین کی محبت کی باتیں ہوں اور اگر مگر اور چونکہ چنانچہ کی وہاں بات آ جائے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ ساری تحریریں اور تقریریں سمندر میں پھینک دو جن سے رسول اللہ کی آل سے وفا کی خوشبو نہ آتی ہو. رسول اللہ کی سلامت رہیے، سلامت رہیے حضور. ایک تین چیزوں سے میرے نبی نے جو کہا وہ منع کیا، یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں. کہا کوئی آگ مانگنے آئے انکار نہیں کرنا، آگ دینی ہے. دوسری چیز کہا کہ کوئی نمک مانگنے آئے تو اس کو نمک دینا، انکار نہ کرنا. تیسری چیز کیا کہی؟ کہا کوئی پانی مانگنے آئے تو انکار نہ کرنا. جب ان سے پانی چھین لیا جائے جنہوں نے آپ کے جانوروں کو بھی پانی پلایا ہو، تو حضور اقدس یہاں پہ پانی لانے والا جو ہے وہ اپنے دونوں بازو کٹواتا ہے، لیکن سفر منقطع نہیں کرتا جب تک اس کی اس مشق میں تیر نہیں لگتا جس میں وہ بی بی کا پانی لے کر جا رہا ہے. کامیابی یہ نہیں کہ بازو کٹے، کامیابی یہ ہے کہ جب مجھے احساس ہو گیا کہ میں اپنا فرض پورا نہ کر سکا، اب میری شہادت ہو گئی. حضرت عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل اطہار پر. جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بڑی پرکیف گفتگو فرما رہے تھے. یہ ایام صرف ایک مسلک کے نہیں، عالم انسانیت کے اور عالم اسلام کے. ہر اہل ضمیر کا تعلق شبیر سے ہے. ہائے 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 ہائے. ہر اہل ضمیر کا تعلق شبیر سے ہے.
ہر وہ انسان جو اپنی نجات چاہتا ہے اس کا کہیں سے کہیں تعلق خاک شفا سے ہے. بے شک ہے. کہ شاہ صاحب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اگر وفا کوئی جسم ہوتا تو جناب عباس کہلاتا, اور اگر عباس کوئی لفظ ہوتا تو وفا ہوتا. کیا بات ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو بہو جو سیرت اور صورت کے مظہر تھے وہ جناب حسنین کریمین تھے. بیٹے جناب علی بن ابی طالب کے تھے, لیکن سیرت اور صورت میں بالکل رسول اللہ کے مشابہ تھے, بلکہ مباہلہ میں بیٹوں کی حیثیت سے گئے. لیکن جناب عباس سے علمدار علیہ السلام ان کی ہو بہو شکل جو تھی وہ جناب علی علیہ السلام سے منسوب. ایک جملہ شامل کر دوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. اللہ نے شبہات پتہ کیوں دی تھی؟ تاکہ جب کربلا میں ہوں تو سامنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ میں نبی کے ساتھ تو ہوں لیکن تیرے ساتھ نہیں. میں اسی جو شبہ جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے. میں وقفہ لے لوں, میں واپس آؤں گا, یہیں سے ذکر شروع کریں گے. چھوٹا سا وقفہ, واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میں نے آپ کو روکا تھا بیچ میں, حضرت عباس علمدار کا ذکر کر رہے تھے, اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم نے جہاں پہ دونوں بازو کٹے تھے ہم نے وہاں پہ زیارتیں کی. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دی. ایسا سے گزارش یہ ہے کہ ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, عالم اسلام کی نظر کرنا, شاہ صاحب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. دعائے مصطفیٰ کی دعا کا نام ہے عباس. دعائے مصطفیٰ کی دعا کا نام ہے عباس, کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے لاکھوں سلام بی بی کی ذات پر, آپ چونکہ دعائے مصطفیٰ ہیں اور جناب عباس دعائے جناب سیدہ ہے. اس کی ابتدا یوں ہے کہ جب جناب علیہ السلام کا ظاہری طور پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا آخری وقت تھا تو آپ بی بی نے فرمایا کہ یا علی میرے بعد شادی کیجیے. تو جناب علیہ السلام کی آنکھیں برس پڑی, کہا فاطمہ میں علی اور رسول کے بیٹی کے بعد, فاطمہ کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے علی, جس طرح آپ میرے بابا کی محافظت کرتے رہے اسی طرح کربلا میں میرے حسین کا محافظ مجھے نظر آئے, اور اس کا نام رکھ کے جا رہی ہوں. کلابیہ خاندان ہوگا, فاطمہ نام ہوگا, اور اللہ اس سے وفادار بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام ہوگا عباس علمدار. غازی بھی لقب ہے, علمدار بھی لقب ہے, جناب عباس ہے. زیغم بھی ہے, بپھرا ہوا شیر, اسد زخمی شیر, اور عباس جو زخمی ہو کر دشمن پہ پلٹ پڑے ایسا شیر ہے, اسے جناب عباس کہتے ہیں. شاید یہاں ابھی آپ نے ایک جملہ کہا بڑا خوبصورت, میرا دل چاہ رہا ہے میں اس پر ایک بات کروں کہ آج 7 محرم پیاسوں کا دن ہے. میں ہاتھ جوڑ کر مورخ سے, مصنف سے, خطیب سے, وائز سے, پیش نماز سے, علامہ سے, فہامہ سے, ذاکر سے یہی کہوں گا کہ یہ نہ کہا کرو کہ حسین پیاسا رہا, یہ کہا کرو کہ پانی حسین کے لبوں کو ترستا رہا. حسین پیاسے کہاں رہا؟ کوثر, ساقی کوثر کے بیٹے پر یہ پانی بند ہوا ہے نا. کوثر تو ان کا نانا تقسیم کرے گا قیامت کے روز. اس دن پتہ چلے گا کہ پانی بند کرنے والوں کو کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, جب شفیع مذنبین میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ صاحب بیٹھے ہیں موجود, میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ سیاست میں یہاں تک ہے کہ چند لوگ آگے بڑھیں گے حوض کوثر پر تو میرے رسول چہرہ پھیر لیں گے, تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں. تو میرے رسول فرمائے گا وہی امتی جنہوں نے میری اہل بیت پہ پانی بند کیا تھا. حالانکہ رسول انتقام نہیں لیتا, وہ رحمت للعالمین ہے, یہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں مگر حکم خدا, چونکہ اللہ کے محبوب ہے رسول کے محبوب ہیں حسین. جس نے چچا پہ برچھی چلائی, اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تیرا ایمان قبول کیا لیکن میرے سامنے دیکھیں نا قرآن کیا فرماتا, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو جس نے رسول اللہ کا گھر اجاڑا اللہ اس کے لیے کیسے؟ اب یہ کہہ دینا کہ جی اللہ معاف کر دے گا, اللہ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے, اللہ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے. اور میرے استاد محترم علامہ عرفان ادرابدی شہید کا ایک جملہ ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ کربلا کے مدعی ہم سادات ہیں, کربلا کے مدعی ہم سادات ہیں, اور اللہ عادل ہے, وہ مدعی سے پوچھے گا
تو جب ہم نے یزید کو معاف نہیں کیا تو اللہ کیسے کرے گا؟ حضور اقدس علامہ مجلسی جو ہیں یہ فرماتے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرا بڑا دل تھا کہ میں بھی امام کے دور میں ہوتا اور کربلا کے اندر میں بھی امام کے ساتھ شہادت دیتا. تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں اور میں امام حسین سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ میں جاؤں، اور جب میں ذرا پہن کے آگے جاتا ہوں تو ایک تیر جو ہے وہ میری طرف آتا ہے، تو میں ایک طرف ہو کے اس تیر کو ہٹا دیتا ہوں اپنے سے. تو پھر ایک دم خواب میں ہی میرے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میرے پیچھے حسین نہ ہو. تو کہا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حبیب ابن مظاہر کھڑے تھے اور اپنے ہاتھ پہ انہوں نے تیر لیا. تو حسین کا جملہ خواب کے اندر جو ان کو دیا گیا وہ یہ کیا تھا؟ کہا مجلسی تو میرا بہت بڑا عاشق ہے لیکن میرا محب ہونا ایک بات ہے، کربلا میں میرا صحابی ہونا ایک اور بات ہے. سبحان اللہ، سبحان یقیناً سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی بحیثیت ایک مسلمان شاہ جی. میں تو یہ سمجھتا ہوں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا تھا نا، اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، سیدنا امام حسین ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں من سر منکم ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الى شعرہ فلینظر الى الحسن ومن سر ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ ما بین صدری الى کعبہ فلینظر الى الحسین. سینے سے سر تک اور سینے سے قدموں تک اگر تم نے دیکھنا نبی پاک کا سب سے بڑھ کے شبیہ تو یا امام حسن کو دیکھ لو یا امام حسین کو. تو نبی پاک نے ان کے بارے میں فرمایا تھا خاص طور پہ، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. پہلا من للتبعیض ہے، دوسرا من للبیان ہے. پہلا یہ بیان کر رہا کہ میں کل ہوں، حسین میری جز ہے، میں اصل ہوں، حسین میری شاخ ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے، یہ میرا ترجمان ہے. اور دوسرا فرمایا نا من للبیان، میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ایک وقت آئے گا تم نے اگر مجھے دیکھنا ہوگا تو تم نے حسین کو دیکھنا ہے. جو حسین کا موقف ہوگا وہ مصطفیٰ کا موقف ہوگا. آقا نے غدیر خم پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی. وہ آپ نے فرمایا میں دو مشعل ہدایت دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اطرت اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں. آپ نے یہ جو فرمایا نا تو میں پورے یقین اور ایمان سے بحیثیت ایک طالب علم کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور امام حسین آقا فرماتے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں کٹھے ہی رہیں گے جب تک یہ حوض کوثر پر میرے پاس آ نہیں جاتے. علامہ صاحب نے حوض کوثر کی بات کی تو فرمایا، تو میں یہاں یہ ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. مدینہ تھا، قرآن اور حسین کٹھے تھے. مکہ تھا، حسین اور قرآن کٹھے تھے. کربلا تھا، حسین اور قرآن کٹھے تھے. یعنی جدھر حسین کھڑا تھا قرآن ادھر تھا، ایمان ادھر تھا، دین ادھر تھا، شریعت ادھر تھی، جنت ادھر تھی. اس لیے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جنت میں جائیں گے. المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس کی تمہارے دل میں محبت ہوگی. اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں جو حسین کی محبت ہے اللہ ہمیں انہی کے ساتھ انہی کی طرف اٹھائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب امام علی کرم اللہ کے گھر ہم زیارت کے لیے گئے تو وہاں پہ جا کے اس بات کا علم ہوا کہ جب سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ نکاح کے بعد گھر پہ تشریف لائیں تو وہ گھر کی چوکھٹ کو چوم کر داخل ہوئیں اور ہمیشہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی تھی تاکہ میرا کوئی قدم اس قدم پر نہ آ جائے جہاں پہ سیدہ کے پاؤں آئے ہوں. چھوٹا سا کمرہ وہاں پہ امام حسن اور امام حسین کا. لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو داخلی دروازہ تھا وہاں پہ بھی جو سب سے پہلا کمرہ تھا وہ حضرت عباس علمدار کا تھا. شاہ صاحب جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو انسان اپنا نقصان کم ترین کراتا ہے.
یہ تو بات ایک فطرتی ہے نا. لیکن امام لے کر گئے 6 ماہ کے بچے کو، امام مہدی اصغر کو، اور ان کی شہادت، یہ شہادت میرا گمان یہ ہے کہ یہ حجت پوری کرنے کے لیے تھی کہ ظالم کے اوپر کوئی اب حجت رہ نہ جائے کہ وہ ظالم ہی ہے. اگر محبت اہل بیت ہو تو ایمان مکمل ہے، اگر دشمنی ہو تو پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا. شاہ جی میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، میرے آقا قسم نہ بھی اٹھائیں تو بھی آپ کی بات پھر بھی دین ہے، پھر بھی ایمان ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ نے زبان وحی سے قسم اٹھا کے فرمایا. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے. فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارِ. میرے اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ ضرور جہنم میں جائے گا. آقا نے اس کی اور وضاحت فرمائی. فرمایا ایک بندہ روزے کی حالت میں ہو، بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو اور مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ نفل پڑھنا شروع کر دے، اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر اس کے دل میں وہ مبغض لأہل بیت، اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہے تو وہ سیدھا جہنم کو جائے گا. نہ اس کا بیت اللہ میں کھڑا ہونا اللہ پسند کرے گا، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ نماز کی حالت میں اس کی موت اللہ کے ہاں کوئی اس کی معنی رکھتی ہے. تو یقین اہل بیت سے بغض جو ہے یہ تو انسان کا نہ ایمان رہتا ہے نہ دین رہتا ہے، نہ اس کا اللہ کے ہاں کوئی خوشنودی کا راستہ باقی رہتا ہے. چاہے اذانیں دیں اور نمازیں پڑھیں، کوئی اس کی نیکی قبول نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. حسن و حسین سے جو محبت رکھتا ہے اصل میں وہی میرے ساتھ محبت رکھتا ہے. جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے. فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، دونوں کو دائیں بائیں اٹھایا ہوا تھا. اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے اس پہ لازم اور فرض ہے حسن حسین سے پہلے محبت کرے. ان سے محبت کرنے والا ہی مجھ تک پہنچے گا. جائے گا. حضور اقدس ایک بہت بڑا کردار جو ہے نا جس کا تذکرہ بڑا کم کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ 2 جملے ضرور کہیں. وہ ہے اس شخصیت کا جو ایمان کی طرف کردار امام حسین کربلا میں دیکھنے کے بعد، سوچنے سمجھنے کے بعد آخری شب پلٹتے ہیں. ان کا ذکر فرمائیے. جناب حر علیہ السلام اسے کہتے ہیں نصیبوں کا دھنی ہونا. اور نصیبوں کا دھنی تھے اشارے حسین. شاہ صاحب نے جہاں میں 2 منٹ اب لوں گا کیونکہ مجھے اس طرح نہیں ٹائم دیا گیا. شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 2 ہی چیزیں ہیں شاہ صاحب، یاد رکھیے، محبت اہل بیت، بغض اہل بیت. بس یہ دونوں جنت اور دوزخ کی وجہ ہے. محبت اہل بیت اور بغض اہل بیت، بس ختم ہوگی بات. یعنی محبت اہل بیت بوجہ جنت وہ جنت کا حقدار ہے، اور بغض اہل بیت جو ہے جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. بلکہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کی مستند ترین حدیث ہے کہ یا علی اگر ساری دنیا تو اس سے محبت کرتی تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. میں ایک جملہ یہاں پہ صوفی برکت صاحب کا استاد محترم ہے، ان کا جملہ شامل کرتا ہوں. ان سے بھی لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں؟ بڑا فتنہ ہے نا کہ آپ ہیں کیا. وہ بڑا اچھا جواب دیتے تھے. وہ کہتے تھے کربلا کے بعد جو ہے نا وہ صرف 2 ہی لوگ ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، بس. اور میں حسینی ہوں. شاہ صاحب جناب حر علیہ السلام جو ہیں یہ 9ویں کی شب تک سرکار امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو لشکر ہے اس میں تھے، لیکن وجود ان کا لشکر میں تھا، ضمیر ان کا حسین کے ساتھ. وجود لشکر میں تھا اور ضمیر حسین کے ساتھ تھا. کیونکہ کسی بے ضمیر کو حسین کے لشکر میں آنے کی اجازت نہیں تھی. جو حسین کا تھا چاہے وہاں تھا وہ حسین ہی کا تھا، جس کا اظہار میرے مولا نے صبح نماز فجر میں کیا، یہ کہہ کر کہ عباس جی مولا، علی اکبر جی مولا، میرے مہمان آ رہے ہیں. شاہ جی یہاں میں چھپلا دیا گیا، میرے مہمان آ رہے ہیں. مولا کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا حر اور اس کا بیٹا. اب جناب عباس ایسے کھڑے ہیں، شیر خدا کے شیر، امام حسین کے عظیم سپہ سالار، کربلا کا سب سے بڑا صاحب ہیبت و صاحب جلال جرنیل ایسے کھڑے ہیں، کیونکہ امام حسین امام ہیں، بھائی بعد میں ہیں، پہلے امام ہیں. کربلا ہمیں رشتوں کے تقدس کے علاوہ منصب الہیہ کا تقدس بتاتی ہے. آقا ٹھیک ہے مولا. اچھا دیکھیے نواز رسول کے لچپالی دیکھیے. ہائے عباس آپ حر کا استقبال کرو.
ٹھیک ہے مولا. علی اکبر جی بابا آپ ہر کے بیٹے کا استقبال کرنا. جناب عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا ساتھ ان کا غلام بھی آ رہا ہے. کہا اس کے غلام کا استقبال زہرا کا لال کرے. خدا کی قسم زمین کربلا کانپ گئی کہ یہ شعور، یہ ادب، یہ مروت، یہ محبت حسین کی. آپ نے کہا عباس جس موقع پر ہر آ رہا ہے نا، میری زینب خیموں میں سلام بھیج رہی ہے، علی کی بیٹیاں اسے سلام بھیج رہی ہیں، اس لیے اس کے غلام کا استقبال میں حسین کروں گا. شاہ جی کی چپنا میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزہ مسلمان بھائیوں، میری مخدرات، میری بیٹیوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے نہیں، فتویٰ دے کے نہیں، اپیل کر کے کہہ رہا ہوں، یہ ایام ضائع نہ کرو. آج بھی حسین اپنا حر تلاش کرنے آیا ہے. آج بھی حسین ہمارا اپنا حر تلاش کرنے آیا ہے کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے لشکر حسین میں پلٹنا چاہے، شامل ہو جائے. شاہ صاحب جو لڑنے جاتے ہیں وہ ساتھ بیٹیاں نہیں لے کے جاتے، وہ ساتھ بہنیں نہیں لے کے جاتے. لشکروں کے مقابلے میں لشکر لیا. آپ نے شاہ علی اصغر کی بات کی تو مجھے شہید محسن نقوی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں جو گود میں بولے، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں جو گود میں بولے، جو گود میں بولے میدان میں بولے گا یہ بھی تو علی ہے. ہائے 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 میدان جناب میں امام بولے گا حسین یہ بھی نے تو 6 ماہ کا شہزادہ ہاتھوں پہ قربان کر کے دنیا میں آخری جملہ فتح اور شکست کا معیار بدل دیا. شاہ صاحب کی نظر جملہ کر رہا ہوں، چونکہ یہ سید زادے ہیں، آپ بھی سید زادے ہیں. میری جان قربان سادات کے نالائن پاک پر میرا سلام ہو، آپ کی اولاد پر کہ احترام ہم پر واجب ہے. شاہ صاحب حسین نے فتح کے انداز ہی بدل دیے. دریا ہار گئے، پیاسے جیت گئے، خنجر ہار گئے، گردنیں چیت گئیں. شام غریبہ کا اٹھتے ہوئے دھوئیں نے یزید کو اتنا جھلسا دیا کہ قیامت تک اب کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا. ہر جگہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک حسین زندہ رہیں گے. جہاں ظلم ہوگا وہاں امن ہوگا، جہاں امن ہوگی وہیں کربلا ہوگی، اور جہاں کربلا ہوگا وہیں معلی ہوگا. سرمایہ دل دولت احساس ہے اصغر، ہم نام علی جرأت عباس ہے اصغر. شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر. نیند آ ہی گئی ہے تو اسے پھر نہ جگانا، اے شام غریباں بڑا حساس ہے اصغر. زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ. زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ.
وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر، سرما